اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ مکمل سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ قرآن مجید مکمل سکھایا جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 164 سے۔ تجوید کے ساتھ آج ہم سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل۔ الف کے بارے میں پہلے بتلا چکے ہیں کہ الف پر اگر حرکت ہو، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہاں زیر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ان فی خلق السماوات، خا کو موٹا کرنا ہے، خا لام زبر خل، قاف سین زیر قس، سین زبر سا، خلق سا، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہ بڑا قاف ہے۔ قاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے تشدید کی وجہ سے، سین کو دبانا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ میم کڑا زبر ما، واو کڑا زبر وا، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، کڑا زبر ہے۔ تا زیرتی، تا کو باریک کرنا ہے۔ والارض، یہاں را ساکن ہے، را کے بارے میں بتلا چکے ہیں۔ اگر را کے اوپر حرکت ہو تو پھر زبر اور پیش کو دیکھیں گے، اگر زبر پیش ہو تو موٹا کریں گے، زیر ہو تو باریک کریں گے، اور اگر را ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے واد کو موٹا کرنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس۔ واو نون زبر ون، نون زبر نا، نون مشدد پر غنہ کریں گے، یہ چشمے والی گول ہا ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے۔ والنہاری والفلک التی، کاف کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کریں گے، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ تا یا زیر تی، تا کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ تجری، جیم پر قلقلہ کریں گے، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ با حا زبر بح، را زیر ری، را کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ عین کو نون کے ساتھ دس کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ سین کو باریک کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، یہاں پر مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، زا میں سیٹھی کی آواز پیدا کریں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، سین کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، سین میں سیٹھی کی آواز پیدا کریں گے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد
میم مشدد ہے تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ میم الف مد زبر ما، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، ما ان، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ یا ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، اس زبر کی وجہ سے غات کو موٹا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، یہاں پر سا کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ کاف کو باریک کرنا ہے، لام کو دبانا ہے، تشدید کی وجہ سے سختی کرنی ہے لام میں۔ دال الف با مد زبر دابا، زبر با، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دابا تا 2 زیر 3، داباتن، جب یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہاتھ سے تبدیل کریں گے۔ من کل دابا، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ تا صاد زبر توس، را یا زیر ری، را کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، 1 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ فا کو را کے ساتھ پلس کریں گے تشدید کی وجہ سے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا کے اوپر کڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، سین کو دبانا ہے، وسا، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ ہا الف زبر ہا، 1 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ وسحابا، لام زیر بل، وسحابل مسخری، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، باریک کرنا ہے سین کو، خا کو دبانا ہے، موٹا کرنا ہے، مسخری، را زیری، را کو باریک کرنا ہے، بین السماء، سین کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، غات کو موٹا کرنا ہے، یہ کڑا زبر ہے، 1 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ تا لام 2 زیر تل، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لآیات لقو، لام کے اوپر تشدید ہے، دبائیں گے، قاف واو زبر قو، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ میم 2 زیر مین، تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ لقوم یعقلون، اس قاف کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہیں تو یہاں حروف مدہ واو ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، جب آیت کے بیچ میں وقف کریں گے پیچھے سے ملائیں گے، تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آیت نمبر 164 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، 1 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔
یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، یا اور تا کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، خا کو موٹا کرنا ہے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، ذال پہ زو، نون ساکن کے بعد دال ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا ہے غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، تنوین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں یا کو دبائیں گے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، با کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، با کو دبانا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ والذین، واو لام زبر واللام زبر لا، لام کو دبانا ہے، ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون زبر نا، والذین، حمزہ کڑا زبر می زبر ما، نون واو مد پیش نو، آمنو مد کی وجہ سے اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، اشد، دال کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، با کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، واو زبر و، لام واو زبر لو، ولو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، حروف لین دو ہے، واو اور یا، واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، را کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبائیں گے، ذال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، وا کو موٹا کرنا ہے، میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو کھینچنا ہے، حروف مدہ ہے، واو ہے، اس مد کی وجہ سے اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، حمزہ ذال زیر اس، ذال کو نرم کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، واو کو دبانا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو مشدد ہے غنہ کریں گے، یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ذال کو نرم کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے اس آیت پر، با ساکن کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ آیت نمبر 165 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، حمزہ ذال زیر اذ، تبرّ، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، را کے اوپر تشدید ہے، را کو دبانا ہے، تبرّأ الذین، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون کو تا کے ساتھ پلس کریں گے، تا کو دبائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، تا کے اوپر تشدید ہے، تا کو دبائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے،
را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، ورأول، واو لام پیش ول، ورأول عذاب، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ذال الف زبر ذا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، قاف اور طوا کو موٹا کرنا ہے، طوا کو دبانا ہے، وَتَقَطَّعَتْ، تا کو باریک کرنا ہے، قاف اور طوا کو موٹا کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، با پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ آیت نمبر 166 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، لام کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، لام کو دبائیں گے، ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون کو تا کے ساتھ پلس کریں گے، تا کے اوپر تشدید ہے، تا کو دبائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، حروف مدہ واو ہے یہاں پر، لام واو زبر لو، ان، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لنا، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، را کو دبائیں گے، سختی کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد فا ہے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں، را کو موٹا کرنا ہے، دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، نون ساکن کے بعد یہاں پر ہا ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، میم کو حروف مدہ الف کی وجہ سے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، یہاں پر تین دندانے والی چیز تشدید ہے تو را کو دبائیں گے، سختی کریں گے، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، كَذَلِكَ، کاف کو باریک کرنا ہے، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، اس کاف کو باریک کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، را کو باریک کرنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، خا کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، کڑے زبر کی وجہ سے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ آیت نمبر 167 مکمل ہو گئی، یہاں پر رکوع مکمل ہوا، الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔